کھوکھلے نعروں کی سیاست نے پاکستان کے سیاسی کلچر کو جس طرح عوام کو سہانے خواب دکھا دکھا کر باریاں لینے والی جماعتوں نے سیاست میں آنے کے بعد اپنے اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کیا. اپنی رجسٹریشن کے مرحلے کے بعد 13 اکتوبر سے جنگ سے عوام سے اپنا جو رابطہ ہے اس کو فعال کرنے جا رہے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی اس ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہے. اور ہمیں پاکستان پارٹی ووٹر کو عزت دینا چاہتی ہے, اس کو مستحق بنانے کے لیے ایک ہراول دستے کا کردار ادا کرنے جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ جس طرح الیکشن کمیشن کے اندر سیاسی جماعتوں کے پاس مختلف نشانات, مختلف ان کے مور دین 150 پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے اس پروسیس کے اندر باضابطہ طور پہ لسٹڈ ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں نے جو مین سٹریم پالیٹکس کے اندر رہیں, جو مین سٹریم آپ کے چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور AJK کے اندر بھی وہ سیاسی محاذ پہ تو متحرک نظر آئیں اور سیاسی داؤ پیچ سیاسی میدان میں پنجہ آزمائی کر کے ایک دوسرے کو چاروں شانے چت تو کرتی رہیں, لیکن اس کھوکھلے نعروں کی سیاست نے پاکستان کے سیاسی کلچر کو جس طرح دیمک اور جس طرح عوام کو سہانے خواب دکھا دکھا کر باریاں لینے والی جماعتوں نے سیاست میں آنے کے بعد اپنے اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کیا اور ان کو ووٹ دینے والے عوام جو تھے وہ ان منشوروں پہ عمل درآمد کے لیے حسرت سے ان حکومتوں کے ٹینور پورے ہونے کے منتظر رہے. کسی نے سڑکوں پہ آ کے احتجاج کر کے ان حکومتوں کو گھر بھیجنے کے لیے ایجیٹیشن کی. کہیں عوام جو ہے ان کی پالیسی سے نالاں اور دکھی مختلف لانگ مارچ کے ذریعے اپنے اپنی پریشانیاں, مسائل اور مشکلات کو ہائی لائٹ کرتے رہے. استحکام پاکستان پارٹی اس سیاسی جتھے کے اندر ایک رکن کی حیثیت سے اپنی سیاست کا آغاز نہیں کرنا چاہتی. استحکام پاکستان پارٹی اگر وہی روایتی سیاست جو 76 سال سے پاکستان میں ہو رہی ہے تو پھر ہم بھی جتنے لوگ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر آئے ہیں ان جماعتوں کے اندر اپنی اپنی سیٹیں پکی کر کے اپنی ذات کی سیاست میں ہی وہ ایجنڈا جو ہے وہ ٹو کرتے رہتے جو باقی جگہوں پہ ہو رہا ہے. ہم نے مشکل راستے کا آغاز کیا ہے, مشکل سفر جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں اور علیم خان صاحب کی صدارت میں ہم باضابطہ طور پہ اپنی رجسٹریشن کے مرحلے کے بعد 13 اکتوبر سے جنگ سے عوام سے اپنا جو رابطہ ہے اس کو فعال کرنے جا رہے ہیں. 13 اکتوبر سے یہ عوامی رابطہ مہم, ورکرز کنونشن اور مختلف عوامی اجتماعات جو ہیں وہ انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ استحکام پاکستان پارٹی عوام کے حقیقی نمائندوں کی قیادت میں گراس روٹ لیول کے جو نیٹ ورکنگ
اور سیاسی جماعتوں کی آکسیجن ہوتا ہے کارکن، ان کی طاقت سے وہ بکھرے ہوئے خواب جن کو تعبیر نہیں مل سکی، علامہ اقبال کی قیادت میں جس حقیقی پاکستان کا تصور دیکھا گیا تھا، خواب دیکھا گیا تھا، اس نامکمل پاکستان کا جو قائد اعظم کی قیادت میں اس پاکستان کا قیام یقینی بنایا گیا، لیکن انفارچونیٹلی وہ نامکمل پاکستان آج بھی قیام پاکستان سے لے کے استحکام پاکستان کا جو سفر ہے، اس کے اندر ایک ایسی لیڈرشپ، ایک ایسی قیادت کا منتظر ہے جو اپنی ذات سے نکل کے وہ پبلک کاز اور نیشنل کاز کو فوکس کرے اور اپنے مفادات کی بجائے عوامی اور ملکی مفادات کو ترجیح دے۔ انشاءاللہ علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر اور قائد اعظم کے حقیقی پاکستان کی تصویر جو ہے وہ آپ کو استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے اس کی جھلک نظر آئے گی۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی اس ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور ہم نے یہ سیاسی سفر کا جو آغاز کیا ہے، اس کا مقصد سیاست اور ریاست دونوں کو یکجا کرنا۔ یہ بکھری ہوئی قوم جو اضطراب، ہیجان اور افراتفری کا شکار ہے، اس انتشار شدہ بیانیے کے ساتھ جڑی جو قوم اس وقت مختلف لسانی، مذہبی اور سیاسی سب سے بڑا منشور کا اہم ترین جز ہے، اور ہمارا مینیفیسٹو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا وہ روڈ میپ ہے جس کا کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاست کے اندر اس وقت پاکستان کے عوام کو کھوکھلے نعروں کی بجائے ایک سروس ڈیلیوری پروگرام کی ضرورت ہے، اور وہ سروس ڈیلیوری پروگرام عوام کو پارٹنر بنائے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ مسلط کیے گئے منشور یا پالیسیز جب تک امپلیمنٹیشن پارٹنر کے طور پہ عوام کو ایک حقیقی سیاسی جماعت اپنے کیپٹل اور ایسٹ کے طور پہ انگیج نہیں کرے گی، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ملک کے عوام کو سیاسی ایندھن تو بنایا گیا، لیکن اس عوام کے نام پہ لیے گئے جو ووٹ تھے، وہ ووٹ صرف نوٹ اکٹھے کرنے میں استعمال ہوتے رہے، اور ان ووٹوں کا تحفظ اور عزت کے ماضی میں نعرے تو آپ نے سنے کہ ووٹ کو عزت دو، لیکن ووٹر کو عزت دو کی کوئی بات آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ ووٹ ایک کاغذ کی پرچی ہے، اس کا امین اور اس کا کسٹوڈین جو ہے وہ ووٹر ہے، اور ووٹ کو عزت دو کیسے ہو سکتا ہے ممکن جب تک ووٹر کو اس کے عزت نفس کا تحفظ دے کے وہ عزت اور احترام نہیں ملتا۔ تو استحکام پاکستان پارٹی ووٹر کو عزت دینا چاہتی ہے، اس کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنا کے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ریاست اور سیاست کو جوڑنے کی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہاں میں ہماری جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے، اس کی تمام جو پالیسیز، اس کے ساتھ جڑے جتنے انیشیٹو ہیں،
استحکام پاکستان پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک ماڈرن، ترقی یافتہ، مستقبل کے خوشحال پاکستان کے لیے یہ ایک نیشنل انیشیٹو پروگرام ہے، اور اس پروگرام کو جس کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن، ڈیووشن سے سپہ سالار کی قیادت میں آگے بڑھایا جا رہا ہے، میں اس بات پہ پر امید ہوں کہ جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی ریاست جو ہے وہ کمزور معیشت کے ساتھ بین الاقوامی سطح پہ اپنی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کا تحفظ نہیں کر سکتی۔ کمزور دفاع جو ہے وہ پاکستانیوں کے جو شناخت، احساس، وقار اور تشخص کا رشتہ ہے، وہ نہ نظریاتی سرحدیں اور نہ آپ کی جغرافیائی سرحدیں محفوظ رہ سکتی ہیں جب تک آپ کی معیشت مضبوط نہ ہو۔ تو کمزور معیشت جو ہے وہ آپ کی ریاست کے اندر ایک دیمک کی طرح وہ اس کی اساس کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا یہ انیشیٹو پاکستان کو مضبوط بنا کے ایک مضبوط پاکستان کی جو بنیاد رکھ دی گئی ہے، وہ آنے والا پاکستان جو ہوگا، مستقبل کا پاکستان، انشاءاللہ ترقیوں کی وہ منازل طے کرے گا۔ اور استحکام پاکستان پارٹی اس اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ان سب فیصلوں کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی جہاں پاکستان کی تعمیر و ترقی، عوام کی فلاح و بہبود اور پاکستان کو آگے لے کے چلنے کا روڈ میپ جڑا ہوا ہے۔ دوسری اہم ترین جو استحکام پاکستان پارٹی کا، چونکہ اس پاکستان کے ساتھ جو لازوال محبت، اونرشپ اور ایک ایسا کارڈیل ہارٹ ٹو ہارٹ کمیونیکیشن کا رشتہ ہے، اس کی بنیاد میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ایپیکس کمیٹی نے فیصلے کیے ہیں